سخت گرمی، پاؤں کے نیچے جلتی زمین اور سر میں چکراتا ہوا اندھیرا۔ میں مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ گرمی برداشت سے باہر تھی اور میرے ساتھ میرا 70 سالہ شوہر رحمان چل رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ الہی مجھے اس بوڑھے کی قید سے آزادی دے دے، جس کے ساتھ جینا پچھلے 6 سالوں سے میری روح کو کچل رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں غش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ارد گرد ہسپتال کی دوائیوں کی بو تھی، سفید دیواریں، عرب نرسیں اور ایک اجنبی زبان۔ میں سعودی عرب کے ایک ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ میرا شوہر رحمان کہاں غائب ہو چکا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی ہوٹل کا نام یاد تھا۔ میں بے بس اور ان پڑھ لڑکی اس اجنبی ملک میں کیا کرتی؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں زار و قطار رو رہی تھی کہ اچانک میرے قریب ایک پروقار 35 سالہ عرب ڈاکٹر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے نہایت نرمی سے صاف اردو میں پوچھا، آپ اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی مرد کے منہ سے اتنی خوبصورت اردو سن کر مجھے آسرا ملا۔ میں نے تڑپ کر کہا، ڈاکٹر صاحب، میرا شوہر رحمان لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں یہاں حج کے لیے آئی تھی اور راستے میں بے ہوش ہو گئی۔ خدارا میرے شوہر کو ڈھونڈ دے۔ نوجوان ڈاکٹر طارق نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو یہاں لایا تھا تو وہ ضرور آئے گا۔ شام ڈل گئی لیکن رحمان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کو ڈاکٹر طارق دوبارہ آیا اور میری بے بسی دیکھ کر کہنے لگا، آپ ہسپتال میں تنہا نہیں رہ سکتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، وہاں آپ محفوظ رہے گی اور میں آپ کے شوہر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک غیر مرد پر بھروسہ کیا اور اس کے عالیشان گھر چلی گئی۔ ڈاکٹر طارق کے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی میں رو رہی تھی۔ یہ وہی میں مائرہ تھی جو روز رحمان سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگتی تھی اور آج اسی کو پکار رہی تھی۔ میری زندگی شروع سے ہی ایک تماشا تھی۔ جب میں 14 سال کی تھی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری پھوپھی فہمیدہ نے میرے باپ کے کان بھرے اور مجھ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ میرے باپ نے سزا کے طور پر میرا ہاتھ 75 سال کے بوڑھے رحمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ رحمان بے حد امیر تھا۔ اس نے مجھے تمام آسائشیں دی اور کبھی زبردستی نہیں کی، لیکن میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر رحمان مجھے حج پر لے آیا تاکہ میری اداسی دور ہو سکے، لیکن یہاں آ کر وہ خود مجھے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر طارق کے گھر مجھے 10 دن گزر چکے تھے، لیکن رحمان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک شام جب ڈاکٹر گھر پر نہیں تھا، میں ٹہلتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں موجود پرانے سٹور روم میں چلی گئی۔ تجسس کے تحت جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، سامنے پڑے سامان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں میرا ذاتی بیگ پڑا تھا جو میں پاکستان سے لائی تھی اور جو بے ہوشی کے وقت ہمارے ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ وہ بیگ اس عربی ڈاکٹر کے پاس کیسے آیا؟ کیا ڈاکٹر نے رحمان کو کچھ کر دیا تھا؟ ابھی میں صدمے میں تھی کہ ڈاکٹر طارق پیچھے سے آ گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، تم کون ہو؟ میرا بیگ یہاں کیسے آیا؟ رحمان کہاں ہے؟ ڈاکٹر طارق نے مجھے سنبھالا اور اس بیگ سے ایک خط اور قانونی کاغذات نکالے جو رحمان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ خط میں لکھا تھا، میری پیاری مائرہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں جان گیا تھا کہ تمہارے باپ نے سزا کے طور پر تمہاری شادی مجھ جیسے بوڑھے سے کی تھی۔ میں نے 10 سال تمہاری محبت کا انتظار کیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ ایک بوڑھے کے ساتھ تمہاری جوانی کو قید رکھنا ظلم ہے۔ اس پاک سرزمین پر آ کر میں نے تمہیں اس قید سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تم اب آزاد ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں خود دوا دی تھی تاکہ تم ہسپتال پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر طارق میرے ایک پرانے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ ایک نیک اور جوان مرد ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں خوشیاں دے گا۔ عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا اور نئی زندگی شروع کرنا۔
رحمان کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو کا دریا بہنے لگا۔ جس شخص کو میں 10 سال سے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتی رہی، اس نے میری خوشی اور آزادی کے لیے اپنا آپ مٹا دیا تھا۔ ڈاکٹر طارق نے میری عدت کی مدت اپنے گھر میں ایک محرم کی طرح پوری کروائی۔ اس دوران میں نے اس کی شرافت اور اخلاق کو دیکھا۔ ڈاکٹر طارق نے سادگی سے مجھے شادی کی پیشکش کی اور آج ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور ہم سعودی عرب میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی رحمان کا فون آتا ہے اور ہمیں ان کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس مقدس سرزمین پر مانگی گئی میری دعا قبول ہو چکی تھی، لیکن ایک بالکل غیر متوقع انداز میں۔ دوستو، یہ تھی رحمان اور مائرہ کی کہانی۔ کیا رحمان نے مائرہ کے ساتھ ٹھیک کیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔